کی خاطر انجام پائے، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر انجام پائے، اور عدل و انصاف کرنا بھی آپ کا شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ پروردگار کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔ چونکہ آپ ہمیشہ اس بات پہ غور فرمائیے گا، بعض اوقات بظاہر ایک عمل ایک ہی جیسا ہوتا ہے لیکن قدر و قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی خلوص سے 1 روپیہ دے، ایک آدمی ریاکاری کرتے ہوئے 1,00,000 روپیہ دے، ان دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس 1 روپے کو پروردگار عالم خلوص کی وجہ سے قبول کرے گا اور اس 1,00,000 کو پروردگار عالم ریاکاری کی وجہ سے رد کرے گا۔ تو وہ جو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کی مال سے مدد کرے اور ان کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آئے، اس سے پہلے اس بات کی طرف غور فرمائیے کہ انہی نبی اکرم کے فرامین کی روشنی میں پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے، اپنی نیت کو صحیح کرے، پیسہ دینے میں بھی یہ سوچے کہ میں خدا کی خاطر دے رہا ہوں، اور عدل و انصاف کرنے میں بھی اسی بات کو اپنی نظر میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ان فرامین کی روشنی میں جو لوگوں نے کردار پیش کیا، اور الحمدللہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اس کردار کو پیش کر رہے ہیں، وہ بہت خوبصورت کردار تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم کی نسل میں آنے والے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور ایک غلام ان کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ظرف تھا، ایک پیالہ تھا جس کے اندر کچھ غذا تھی، اور اس نے اس ظرف کو امام علی مقام کے اوپر گرا دیا۔ وہ ظرف گر گیا اور ان امام کے سارے کپڑے اس لباس اس کھانے کے اندر تر ہو گئے۔ امام علی مقام نے فوراً صبر کیا۔ وہ آدمی غلام تھا اور امام اس کے اوپر مکمل تسلط رکھتے تھے، لیکن امام علی مقام نے فوراً صبر کیا اور ایک خاص انصاف سے پیش آئے، اور انصاف سے اس طرح سے پیش آئے کہ اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ کہا یہ لغزش ہے اور لغزش پہ ہم سزا نہیں دیا کرتے۔ وہ غلام بہت عقل مند تھا، اس واقعے کا مزید حصہ بھی ہے، بہت عقل مند غلام تھا۔ فوراً اس نے آیہ کریمہ پڑھی اور کہا کہ العافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو احسان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نہ صرف اتنا انصاف کیا کہ اس کی لغزش کو معاف کر دیا چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھی کیا کہ احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ان سیرتوں کے اوپر کتنا غور کریں، اپنی زندگی کے اوپر غور فرمائیے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے کہ کہاں ان فرامین کے اوپر عمل کرنے کا آپ کو موقع مل جائے کہ من واصل فقیرہ من مال ہی، کوئی ہے جو اپنے مال سے فقیر کی ضرورت کو پورا کرے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے پیش آئے، فرمایا وہی مومن ہے حقاً۔ آپ یقیناً چاہیں گے کہ نبی اکرم کے فرامین کی روشنی میں آپ کو مومن کا لقب ملے، تو اپنے اطراف میں غور کیجئے، کس کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، اپنے مال کو اس تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ یعنی میں بار بار عرض کروں گا، منتظر مت رہیے کہ دوسرا آ کے مانگے، آپ کوشش کیجئے۔ دیکھیے اگر حقیقت میں غور کریں تو جس کو ہم مال دے رہے ہوتے ہیں وہ کم لے رہا ہوتا ہے، ہم جو دینے والے ہوتے ہیں ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے پروردگار کی رضایت کو لے رہے ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ ہم صدقے کے بدلے میں اگر آیات کریمہ کے اوپر غور فرمائیے تو 700 گنا تک کا اللہ تعالیٰ نے ثواب تحریر فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر رضایت ہے۔ تو اس کو تو ہم کم دے رہے ہوتے ہیں، اور جو لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایسی انمول چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہیں اور سے خرید نہیں سکتے تھے۔ تو جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں در حقیقت ہم لینے والے ہوتے ہیں۔ تو غور کیجئے اس معاشرے کے اندر کہاں ہیں وہ لوگ جن کو آپ کے اور میرے مال کی ضرورت ہو، اپنے مال میں سے ان لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچاتے رہیے اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیجئے۔ لوگوں کے اندر پھر میں کہوں گا ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زندگی میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہوں، زندگی میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا ہوں کہ مجھے یہی احساس نہیں ہو رہا کہ کہاں مجھے لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر کسی آفس میں ہوں، کسی جگہ پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہو، منصب دیا ہو، لوگ آپ کا احترام کرتے ہوں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم منصب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، قدرت اور دولت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انصاف کو بھول جاتے ہیں۔ نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مومن اپنی دولت سے نہیں بنو گے، تم مومن اپنے منصب سے نہیں بنو گے، تم مومن شہرت سے نہیں بنو گے، اور میں اپنے جیسے کے لیے بھی کہوں گا کہ مومن بولنے سے نہیں بنو گے، بلکہ مومن اس وقت بنو گے جب عمل میں کر کے دکھاؤ گے۔ کسی شخص کو ضرورت مند کو دیکھو، اپنے مال سے اس کی ضرورت کو پورا کر دو، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آؤ، اور وہ خود عالی ذات کے حامل
کتنا زیادہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے تھے، نبی اکرم کتنا لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر واقعات کو گنوانا شروع کر دیں تو ہمیں بہت لمبی مدت درکار ہوگی کہ ان واقعات کو گنوائیں جن میں نبی اکرم کی حسن کردار نظر آتا ہے، جس میں ان کی سیرت کے وہ خوبصورت پہلو نظر آتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا کرتے تھے۔ بہت معمولی چیزوں کے اندر انصاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کبھی گزر رہے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے، تو پیچھے چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یا میرے ساتھ ساتھ چلو یا مجھ سے آگے چلو، مجھ سے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہیں بیٹھا کرتے تھے تو بڑے انصاف کے ساتھ ایسا بیٹھتے تھے کہ سامنے اگر کوئی شخص محفل میں داخل ہو تو یہی نہیں پہچان پاتا تھا کہ نبی اکرم ان میں سے کون سے ہیں۔ انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، کہیں پر پڑاؤ ہوتا تھا تو لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے لیا کرتے تھے کہ فلاں آدمی فلاں کام کرے گا، فلاں کام کرے گا، اور کوئی ظاہر نبی اکرم کو یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ کوئی کام کیجئے، تو نبی اکرم خود تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے تم سب کام تقسیم کر رہے ہو، میرے حصے کا کام بھی بتاؤ کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ اتنا زیادہ انصاف فرمایا کرتے تھے اپنی ذات کے اندر سے۔ ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں نبی اکرم کی، کسی زوجہ کو کبھی شکایت نہیں ہوئی کہ نبی اکرم نے انصاف نہیں کیا۔ اتنے اصحاب تھے ان کے پاس، اور اگر صحیح توجہ فرمائیے تو وہ جو معاشرہ تھا وہ کافی جاہل لوگوں کا معاشرہ تھا، جن کو ہم بدو سے تعبیر کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ جاہل لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن نبی کی ذات میں ایک عجیب انصاف تھا۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ ایسا انصاف سے پیش آئے کہ جب وفات پانے لگے اور اعلان کیا کہ جس کو جو حق لینا ہے وہ آ جائے، کوئی نہیں تھا جو یہ کہہ پائے کہ اے نبی آپ کی ذات نے میرے ساتھ فلاں ناانصافی کی ہے اور میں اس حق کو لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ نبی اکرم کی ذات کا ایک عجیب پہلو تھا۔ مال کو کبھی اپنے پاس جمع نہیں کیا بلکہ مال کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ بس دونوں پہلو جو انہوں نے فرمان کے اندر ارشاد فرمائے، ان دونوں کے اوپر پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ تو میں اس فرمان کو ایک بار پھر آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہم لوگوں کے لیے بصیرت کا سبب بنے۔ من واصل الفقیر من مالہ وانصف الناس من نفسہ فذلک المؤمن حقا، فرمایا کہ جو اپنے مال سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کی مدد کر دے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آئے، تو وہ در حقیقت مومن ہے۔ حقیقتاً مومن وہ شخص ہوگا جو ان دو اعمال کو انجام دے گا۔ مطلب کو اوپر مسلسل غور فرماتے رہیے گا اور اپنی عملی زندگی کے اوپر جد و جہد کیجیے گا۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ کہنے کے لیے نہیں ہے، اور جو آپ سن رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سنیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ نہ کہنا محض کہنے کے لیے ہے اور نہ سننا محض سننے کے لیے ہے، بلکہ یہ سب اس لیے ہے کہ نبی اکرم کی ذات کو معاشرے کے اندر زندہ کیجیے، نبی اکرم کی سنت کو معاشرے کے اندر زندہ کیجیے۔ تصور کیجیے 1400 سال پہلے جاہل معاشرے کے اندر جب نبی اکرم کی یہ سنت زندہ ہوئی تو یہ دنیا کے صاحبان علم بن گئے۔ وہ معاشرہ جو جاہل معاشرہ تھا وہ دنیا کی ثقافتی رہبری کرنے لگا۔ آج بھی ایسا ہی ممکن ہے۔ یہ جو 14 کروڑ مسلمان پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، 1.3 ارب مسلمان دنیا کے مختلف گوشہ و کنار کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آج بھی سیرت نبوی بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ تو اس کو زندہ کیجئے۔ معاشروں کے اندر جب آپ سیرت نبوی کو زندہ کریں گے، خود بخود معاشرے ترقی اور کمال کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمان نبوی کو اہمیت دیجئے، فرمان نبوی کے اوپر عمل کیجئے خلوص نیت کے ساتھ، خداوند متعال خود بخود آپ کو زندگی دے گا۔ جیسا کہ گزشتہ اقوام نے جو اسلام کے دائرے کے اندر تھے، انہوں نے انہی اقوال کے اوپر عمل کر کے زندگی کو حاصل کیا۔ یاد رکھیے جو مشکلات کو آج ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، جن مشکلات کا، یہ مشکلات ناقابل حل نہیں ہیں، یہ سب مشکلات نبی اکرم کے ان فرامین کی روشنی میں حل ہو سکتی ہیں۔ بس اپنے اندر سے حسن نیت دکھائیے۔ من واصل الفقیر من مالہ وانصف الناس من نفسہ فہو المؤمن فذلک المؤمن حقا، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آئے تو وہی در حقیقت مومن ہے۔ خدا نے متعال ہم سب کو نبی اکرم کے اس فرامین اور دوسرے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق دے، جن میں ہماری فردی زندگی بھی پوری ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے کو بھی ایک نئی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ، فرمان مصطفیٰ